امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات سبحان اللہ امت مسلمہ کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ اس پر عمل کرنے کی برکت سے سبحان اللہ تبارک و تعالی بے چینی کو ختم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی طمانینت والی پرسکون زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر خاص طور پر بلا وجہ غمگین رہنا، پریشان رہنا اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جانا، اس کی وجوہات اور اس کے علاج سے متعلق انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں الحمدللہ یہ ٹاپک کیوں چنا گیا، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ناظرین کرام، مجھے پچھلے کئی دنوں سے اس سے متعلق کالز آ رہی ہیں۔ ہر بندہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے کالز آئیں یعنی کہ بچوں سے لے کر، یعنی کہ 12 سالہ بچے سے لے کر 14 سالہ بچی سے لے کر مطلب عمر رسیدہ افراد اگر شکایت کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے زندگی گزاری ہے، حالات کا مقابلہ کیا ہے، چلو کسی نہ کسی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوئے ہوں گے، لیکن ایک 12 سال کا بچہ، ایک 14 سال کی بچی اور ایک نوجوان جو 24 سال کا 22 سال کا نوجوان ہے، وہ آخر بلا وجہ غمگینی کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ وہ بلا وجہ غمگین کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات کی طرف میں گیا تو میں نے یہ دیکھا UK یورپ کے اندر خاص طور پر جب بھی یہاں پر خاص طور پر سورج کی کمی ہوتی ہے، روشنی یعنی کہ کھل کر یعنی کہ موسم جو ہے کھلتا نہیں ہے اور اندھیرا اندھیرا سا چھایا رہتا ہے، اور یہاں انسان اپنے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دماغ پر ایک عجیب سی مغمومیت اور یہ اس قسم کی کیفیت رہتی ہے، لیکن یہ ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ دکھا ہے کہ لوگوں کو ان کے اندر بے چینی سی رہتی ہے، پریشانی سی رہتی ہے، گھبراہٹ سی رہتی ہے، رات کو اٹھ کر بیٹھ جانے کی شکایت کرتے ہیں، انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں، بے خوابی کی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، جہاں ویدر کے اثرات ہیں، چلیں یہ 1% ہوگا یا 2% ہوگا، 3% ہوگا، 5% ہوگا، لیکن جس طریقے سے آج ہمارے دور حاضر کے اندر بلا وجہ غمگین رہنے کی شکایت بڑھ رہی ہے، ڈپریشن کی شکایت بڑھ رہی ہے، انگزائٹی کی شکایت بڑھ رہی ہے، تو اس میں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ناظرین کرام، خاص طور پر جو میں نے دیکھا ہے، اگر 12 سالہ جو لڑکا ہے، نوجوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، بلوغت کی عمر کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح 14 سالہ بچی ہے، اور اسی طرح 22 سال کا نوجوان ہے یا 24 سال کا نوجوان ہے، اس میں بے خوابی کی شکایت، انگزائٹی کی شکایت، ڈپریشن کی شکایت بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجوہات کی طرف جب میں گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب سے نوجوان جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، وہ یہ اسکرین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے، چاہے وہ موبائل کی اسکرین ہے، چاہے وہ کمپیوٹر کی اسکرین ہے، چاہے وہ گیم کی اسکرین ہے، یعنی کہ زیادہ اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے دماغ پر اس کے بہت برے اثرات جنم لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ آنا، بات بات پر لڑنا اور بات بات پر گرم ہو جانا، اور فوراً ہی جو ہے پھر بعد میں اس کی معافی تلافی کر دینا، کہہ دینا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کہ وہ کیا ہے، وہ اپنی طبیعت پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ
جس کی طرف میں اگر آپ کو لے کے جاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم کھائیں کیا، وہ ہے چکن کا استعمال۔ وہ لوگ جو چکن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، فارمی چکن کی بات کر رہا ہوں میں، دیسی چکن تو زہے نصیب کی بات ہے اگر کسی کو مل جائے تو، فارمی چکن کے زیادہ استعمال کرنے والے لوگ بھی بلا وجہ غمگینی کی شکایت، آپ دیکھیں نا جو مرغی ہوتی ہے فارمی مرغی، وہ بلا وجہ غمگینی رہتی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ موٹی تازی ہونے کے باوجود بھی وہ اس نے اپنا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف گرایا ہوتا ہے، اور وہ بالکل برا حال اس کا ہوتا ہے، اور وہ غمگینی ہوتی ہے وہ۔ تو چکن زیادہ استعمال کرنے والے لوگ بھی زیادہ غمگین رہتے ہیں ہمیشہ، ایک یہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو فش کا استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے اندر غمگینی کی شکایت کم رہتی ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ ایسی وجوہات ہیں جو خاص طور پر دور حاضر کے اندر معاملات زندگی یا ہمارے غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے اس طرف تھوڑی میں نے توجہ دلائی۔ اب آ جائیے ناظرین کرام دین کے پہلو کی طرف سے، وہ لوگ جو مسلم ہے، ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، تو سبحان اللہ، وہ تو ان کو تو کبھی انگزائٹی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، گھبراہٹ کی طرف، بے چینی کی طرف تو ان کی اس کی شکایت کرنی نہیں چاہیے، لیکن انسان کبھی اگر بے چینی کی شکایت کر دیتا ہے، کبھی پریشانی کی شکایت کر دیتا ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس طرح رہنا، اب ایک دیکھیں پچھلے دنوں اب یہ اچھا اس میں بعض لوگوں کو فوبیا بھی ہو جاتا ہے، فوبیا سے کئی مراد ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کو ایسی خوف دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل وائرس چل رہا ہے، وبا چل رہی ہے، اب اس کا فوبیا لوگوں کو ہو گیا ہے، لوگوں کے دماغ میں جس کو بھی بخار ہو رہا ہے، جس کو بھی فلو ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک سمٹم کی وجہ سے اس کا فوبیا ہو گیا، دماغ کے اندر اس کے اثرات ہو گیا، اب اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے اندر، ایگزائٹی کے اندر، گھبراہٹ کے اندر وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسکرین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، رات کو دیر تک استعمال کرتے ہیں، اور اندھیرے کے اندر موبائل کی اسکرین، یہ لیپ ٹاپ کی اسکرین، یا آئی پیڈ کی اسکرین، یا گیم کی اسکرین کو دیکھتے ہیں زیادہ دیر تک، تو اس میں جو اس کی جو شعاعیں نکلتی ہیں، وہ شعاعیں دماغ کو ڈیمیج کرتی ہیں، ہماری اندر کی جو دماغ کی نسیں ہیں، باریک نسیں ہیں، ان کو ڈیمیج کرتی ہیں، اور اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ، ظاہری بات ہے، بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، ان میں اکثر رات کو نیند نہیں آتی، ان کو چھوٹے، یقین جانے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے بھائی، ہمارے وقتوں میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بندہ کہاں سو گیا، کہیں زمین پہ سو گئے، کہیں چرپائی پہ سو گئے، کہیں کس پہ سو گئے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں سو گئے۔ اب تو جوان بچہ بھی کہتا ہے کہ 12 سالہ بچی بھی کہتی ہے، اور جو ہے جو لڑکپن میں بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، بچیاں بھی کہتی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں بیڈ پر نیند ہی نہیں آتی، بڑے خوبصورت خوبصورت قسم کے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے بیڈ لے لیے، نیند نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ہم نے غلط عادتیں کر کر کے، غلط غذاؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے، قبض کی کثرت سے شکایت ہونے کی وجہ سے، اور زیادہ جو ہے اپنی رات کی تنہائی میں موبائل، تنہائی سے مراد ہے کہ رات کو اندھیرے میں موبائل کا استعمال، یا آئی پیڈ اور اسکرین کا استعمال، گیم کا استعمال کرنے کی وجہ سے یہ کیفیت زیادہ بلا وجہ غمگینی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ شوہر گھر کے اندر ہے، بات ہی نہیں کرتے ہیں بیگم سے، بیگم کہتی ہے کہ میں خاموش بیٹھی ہوں، کیا کروں، کس سے بات کروں میں؟ بچے ہیں تو بچے اپنے موبائل کی اسکرینوں پر ہیں، بیگم صاحبہ ہیں تو اب وہ شوہر ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ سے، بیگم صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہے پتہ نہیں میرا دل اداس ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ ٹاک، وہ اس سے مذاق کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی بیوی سے مذاق کرنا چاہ رہے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے، بیوی مذاق کرنا چاہ رہی ہے اپنے شوہر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا موڈ نہیں ہے، بھائی جو ہے اپنی بہن سے مذاق کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا موڈ نہیں ہے، بہن اپنی بھائی سے مذاق کرنا چاہ رہی ہے، مجھے موڈ، میرا موڈ نہیں ہے، کیوں؟ بلا وجہ غمگینی، بلا وجہ ٹینشن، بلا وجہ چڑچڑاپن، بلا وجہ بے چینی۔ دیکھیں اس کی، ہم نے اس کی وجوہات کی طرف جانا ہے، خاص طور پر یہ تو وہ وجوہات تھیں جو میں نے اپنے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتلائی، لیکن آپ مشاہدہ کریں کہ وہ لوگ جو گھروں کے اندر زیادہ بند رہتے ہیں، ظاہری بات ہے اس موسم کے اندر سردی ہے، سردی کی وجہ سے کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، یعنی ونڈو ساری بند ہوتی ہیں، دروازے بند، باہر آنا جانا نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے رہنا، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا، یا بیڈ روم سے نکل کر نیچے سٹنگ روم پہ آ جانا، سٹنگ روم سے بس کچن میں بڑی مشکل سے جانا، اور اسی طرح کے سے زیادہ فروزن اشیاء، اچھا زیادہ فروزن اشیاء استعمال کرنے والے لوگ بھی، اور زیادہ باسی کھانے کا استعمال کرنے والے بھی جو ہے وہ مغمومیت کی شکایت کرتے ہیں، اور ڈپریشن کی شکایت کرتے ہیں، پریشانی کی شکایت کرتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا دین کے پہلو سے ہم سمجھتے ہیں، دین کے پہلو کی جو سبحان اللہ سب سے پیاری بات ہے ناظرین کرام، کہ دین کے پہلو میں قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے سب کچھ ہمیں بتلایا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر بھی ایک بابے کے پاس جا رہے ہیں، ایک تعویذ والے کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے تعویذ والے کے پاس جا رہے ہیں، اور اسی تعویذ والے کی بات پر یقین کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بس جی آپ پر جادو
ہو گیا. بس جس نے کہہ دیا جادو ہو گیا وہ عامل بھی ٹھیک ہے, وہ بندہ بھی ٹھیک ہے, اس کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے. جس نے کہا کہ نہ پر جادو ہے نہ پر کچھ بھی, بس آپ قرآن پڑھیں سب کچھ کریں, یار اس بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اس کو پتہ لا حول. کیونکہ آج ہمارا کام ہے کہ پیسہ پیسہ ہے نا, تو پیسہ ہم دینا چاہتے ہیں, تو لٹیرے بیٹھے ہیں مارکیٹ کے اندر, وہ طرح طرح سے طریقوں سے لوٹ رہے ہیں, جھوٹ فراڈ سے کام لے رہے ہیں. تو روحانیت, یہ دین قربان چاہیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں جسمانی علاج بھی موجود ہے اور روحانی علاج بھی موجود ہے. اور روحانی علاج میں ناظرین کرام سبحان اللہ, قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر, اللہ کا ذکر ایسا ہے جو تمہارے دلوں کو طمانینت اور سکون بخش. سبحان اللہ. وہ جو ایگزائٹی کا شکار رہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, وہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سانس کے ذریعے سے ذکر خفی کریں. ذکر خفی سے بند کریں, سانس تصور میں لائیں کہ جب سانس کھینچے تو اللہ, جب چھوڑے تو ہو. اس طریقے سے سبحان اللہ یہ 11 مرتبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ دل پر ہاتھ رکھیں, یا قوی یا قوی 11 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایسا پیارا کلمہ ہے, ایسے پیارے کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ 99 بیماریوں اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ سب سے کم درجے کی بیماری کون سی ہے؟ وہم اور ڈپریشن. اب آپ دیکھ لیے بڑے بڑے موذی امراض, بڑے بڑے سے جن کو آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لا علاج بیماریاں, ایسے ایسے نام, یقین جانے کہ مجھے لوگ کال کر کے بتاتے ہیں ایسے ایسے نام کے جو میں نے کبھی نہیں سنے. اور پھر عجیب عجیب. تو کیا ہے کہ ہم جہاں فرائض کی پابندی, دیکھیں یہ وظائف ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو لوگ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, ان کے لیے سب سے پہلے ہمارے استاد محترم, ہمیں جن سے ہم نے عملیات کے میدان میں, جو ہمارے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے کچھ فیض لیا ہے, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی وظیفہ لینے کے لیے آیا کرتا تھا, فرمایا کرتے تھے 40 دن کے بعد پہلے 40 دن نماز کی پابندی کرو تکبیر اولی کی, اس کے بعد آنا پھر میں وظیفہ دوں. اللہ اکبر. 40 دن ماشاءاللہ وہ فرض کی نماز کی پابندی کرتا, اس کو وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے, وظیفے چل رہے ہیں. نمازوں کی پابندی نہیں ہے, بس جی اور جی بابوں کے پاس نمازوں کی پابندی نہیں ہے, پیسے دے رہے ہیں, فلاں سے بھی علاج کر لیے, فلاں سے بھی علاج کر لیے, فلاں کو بھائی سب کو آزما لیے. بھائی ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا ہے, اور اپنی غذا پر بھی غور کرنا ہے, اور روزمرہ کی روٹین میں اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو بھی بہتر کرنا ہے. تو سب سے بہترین یہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو نماز عشاء کے بعد سو لیا جائے. اگر دیکھیں آج کل ہو رہی ہے, وقت زیادہ ہے, تو آپ کو تلاوت قرآن کریم کا معمول ہے, کسی کتاب کے پڑھنے کا معمول ہے, کسی عالم کا بیان سننے کا معمول ہے, تو بہت اچھی بات. لیکن فضولیات کے اندر بیٹھے ہوئے, فلموں کے زیادہ دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں فضولیات کے اندر, تو اس سے ڈپریشن نہیں ہونی ہے. فضولیات کے تبصرے سن رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, بھائی کیا فائدہ, نفلوں کا ثواب. بھائی اپنے معاملات زندگی پر بھی غور کریں. اور دوسرا, گھروں کے اندر زیادہ نہ ٹھہریں, کوشش کریں کہ باہر تھوڑی سی روٹین کر لیں. ایک وقت نکالنے کے گھر میں ایک روزانہ دن میں ایک دفعہ ضرور باہر نکلیں اور تھوڑا سا راؤنڈ لگا کر واپسی آ جائے. چاہے ماں ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو لے کر باہر, اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر تو آرام آرام سے تھوڑے سے قدم چلا لیں, اپنی باہر کی لگا کر, پھر باہر کی فضا میں تھوڑا سا, یہ چاہے گارڈن میں کیوں نہ نکل جائے, لیکن جائیں ضرور. جس وقت بارش نہ ہو, بارش ہو تو پھر چھتری لے لیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی زندگی کو مینج کریں. اور انشاءاللہ العزیز بلا وجہ غمگینی رہنے کی شکایت 100 مرتبہ وہ لوگ جو 40 دن نماز کی پابندی کر لیں, فرض نماز کی پابندی کریں, اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 100 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں, یا صبح کے وقت پڑھ لیں, دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں, تو انشاءاللہ. اور بابدو رہیں. بابدو رہنے والا شخص کبھی بے چین نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتا, بلا وجہ غمگین نہیں رہتا. حدیث مبارکہ میں ایک اور عمل ہے, جلدی سے میں کالز کی طرف جاؤں گا کیونکہ کالز ماشاءاللہ کافی آ چکی ہیں. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذان دو, دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. ٹھیک ہے, دیکھیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے, تو کیا ہے وہ پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, تو کیا ہے جب اس کو اذان دے دی جاتی ہے دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت پڑھ دی جاتی ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کہیں کہ ہر کون اذان دے, تو خود کریں. دائیں کان میں اذان دینے کے لیے بایاں ہاتھ منہ کے سامنے رکھیں, دایاں ہاتھ اپنے کان پہ رکھیں, پوری اذان پڑھ دیں. پھر اسی طریقے سے دایاں ہاتھ منہ کے سامنے رکھیں, بایاں ہاتھ کان کے اوپر اس سائڈ پہ رکھ لیں, اور جو ہے اقامت پڑھ لیں. اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ جو ہے تکبیر, اس کے اندر وہ اس کے اضافہ ہے. تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کو بلا وجہ غمگینی رہنے کی شکایت پر, اور آپ کو جو ہے بے چینی کی شکایت, انگزائٹی کی شکایت, انشاءاللہ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی
جو بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے. چلتے ہیں وقت ہوا کالز کا, کالز کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, نام, عمر اور وزن جو ہے وزن بتائیے. جی مجھے پلیز 2 لوگوں کے بارے میں کہنا ہے. پہلا بندہ جی بتائیے. پہلا نام ہے خضر, وہ میرے ماموں ہیں, ان کی عمر ہے 73 اور وزن 62. بیسکلی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان کی آنکھوں کا پرابلم تھا, بلیک آؤٹ اور فلاں فلاں. بس یہ کہنا تھا کہ شکر وہ آپ نے جو علاج بتایا وہ ماشاءاللہ سے وہ فالو کر رہے ہیں. پرابلم ہے کہ پچھلے ہفتے سے ان کے ٹانگوں اور ہاتھوں میں راشا ہے اور کمزوری بہت ہے. یہ تو ہو گئے ماموں. ٹھیک ہے. اب امی کا یہ ہے وہ 80 سال کی عمر اور 60 kg. وہ صبح اور شام کو انسولین لیتی ہیں. ان کو کوئی 40 سال سے شوگر ہے. صبح کی ان کی شوگر آتی ہے کبھی 4 یا 5 اور کبھی اس سے بھی کم آتی ہے. اور پھر شام رات کو سونے سے پہلے ان کی شوگر بٹوین 15 اور 24. تو صبح امی 20 یونٹس لگاتی ہیں انسولین اور رات کو 16 یونٹ. ان کا سوال ہے پلیز کہ وہ اپنی شوگر کنٹرول میں کیسے لائیں. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں. اور دوسری بات ہے حکیم صاحب, آپ نے ابھی کہا تھا نا کچھ میوہ کھانے کا, تو امی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی ماشاءاللہ سے روز کاجو پستے اور مونگ پھلیاں کھاتی ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیں, اللہ نصیب فرمائے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حفیظ صاحب؟ جی نام, عمر, وزن. نام میرا نہیں بتاؤں گی, پر عمر میری 72 ہے, وزن 73 ہے. عمر کتنی بتائی؟ میرے عمر کتنی بتائی؟ جی عمر کتنی بتائی آپ نے؟ 72. 22. جی 72. 72. ماشاء اللہ. جی جی فرمائیے سوال. میرے نا دونوں پاؤں کی انگلیاں نم ہو گئی ہے. جیسا سن ہو جاتا ہے نا ویسا ہے. اور میں تو روز صبح میں میتھی بھی پیتی ہوں اور ہلدی والا پانی پیتی ہوں, پھر بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے, دونوں پاؤں کی جو انگلیاں نم ہوئی ہیں تو پاؤں میں آپ ساکس پہن کے رکھتی ہیں؟ ہاں, میں تو صبح میں چمڑے کا موزہ پہن لیتی ہوں, گھڑی گھڑی پاؤں نہیں دھو سکتی ہوں, تو رات کو عشاء کے بعد نکالتی ہوں میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو وزن ہے یعنی کہ نچلا دھڑ جو ہے زیادہ بھاری ہے؟ بھاری تو نہیں ہے, خالی انگلیوں میں تھوڑا پاؤں میں ہے, پنجہ میں. اچھا پاؤں میں سوجن رہتی ہے؟ نہیں, پاؤں میں سوجن ووجن کچھ نہیں. میرا ایک گھٹنے کا آپریشن بھی ہوا ہے. اچھا کب ہوا تھا؟ اب ہم نے جانا ہے بریک کی طرف. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کی بات کو میں مزید انشاءاللہ شامل کروں گا. چلتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہر ہفتے والے دن الحمدللہ 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے, اور اس میں لائیو الحمدللہ آپ کے سوالات لیا کرتے ہیں, اور کسی نہ کسی ایک ٹاپک پر, کسی نہ کسی بیماری پر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, آج جو ہم نے ڈپریشن کے حوالے سے بات کی ہے اس میں خاص طور پر علاج کی طرف میں نے جانا تھا, لیکن کالز آپ کی ماشاءاللہ کافی ابھی بھی لائن پر ہیں, تو جلدی سے میں علاج کی طرف بھی مزید کچھ علاج بتلا دیتا ہوں. خاص طور پر ایسے لوگ جو بلا وجہ غمگین رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, تو اگر وہ صبح کے وقت میں پانی کے اندر ارک گلاب شامل کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے دل کی مغمومیت ختم ہوگی. دوسرا, آپ علاج یہ کریں کہ سر کا مساج ضرور کریں, پاؤں کے تلووں کا مساج ضرور کریں.
تیسرا کام یہ کریں کہ آپ خاص طور پر یعنی کہ گرین ٹی جو میں استعمال کرواتا ہوں، خاص طور پر میرا ایک قہوہ ہے جو مشہور ہے الحمدللہ، سونف، 1 چمچ زیرہ، 1 چمچ دار چینی، 3 انچ کا ٹکڑا ادرک جو ہے وہ 2 انچ کا ٹکڑا، اور جو ہے اس میں گرین ٹی ½ ٹی اسپون، اور اس میں اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں آپ، منٹ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو، اور اس کے اندر 1 الائچی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ دل کی مغمومیت ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے 1 الائچی منہ میں چبا لیں، چبا کے کھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی دل کی مغمومیت ختم ہوتی ہے۔ باقی بھی بہت سے علاج ہیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، سبزی جو ہے وہ دل کی مغمومیت کو ختم کرتی ہے، کدو شریف کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ زیادہ گوشت خوری اور زیادہ بسیار خوری، یہ چیزیں جو ہے نا، اور زیادہ بیکری آئٹم، یہ آپ کو جو ہے دل کی مغمومیت کی طرف اور ڈپریشن کی طرف لگی جاتی ہے۔ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، یہ عادت بنائیں، انشاءاللہ العزیز ڈپریشن خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ، اور جو میں نے وظیفہ بتایا وہ اس پر بھی عمل کریں۔ چلتے ہیں کالز کی طرف، اور انشاءاللہ مزید کالز شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی کالز، السلام علیکم جی کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کالر آپ لائن پر ہیں، آپ کی کال آن ایئر ہے، جی بات کیجیے۔ جی نام، عمر، وزن۔ آپ کی ذرا نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن۔ جی میرا نام مسز انور ہے، میں اپنی امی جی کے لیے پوچھنا ہے، وہ ماشاءاللہ 80 سال کی ہیں۔ آپ نے ان کو پچھلی ویک بتایا تھا زیرے کا پانی پینے کے لیے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں اور کیا ڈالنا ہے، ایک یہ بات ہے، اور ایک جی زیرے کا پانی بنا کے نا۔ کس مرض کے لیے بتلایا تھا؟ وہ انہیں میرے خیال ڈائجیشن کی پرابلم ہے نا تھوڑی، تو وہ اس کے لیے شاید آپ نے بتایا۔ آپ زیرہ لے لیں، دھنیا لے لیں اور سونف لے لیں، ان تینوں کا پانی بنا لیں اور اس کو کعوہ بنا لیں، کعوہ بنا لیں، 2 کپ پانی ڈالیں اور 1 کپ لے جائے، اور اس کے اندر جو ہے پھر اگر شوگر نہیں ہے تو پھر میٹھا ڈال کر، شہد ڈال کر اس کو استعمال کر لیں۔ اگر شوگر وغیرہ ہے تو پھر کوئی میٹھا وغیرہ استعمال نہ کریں، باقی پھر کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس سے استعمال کر لیا کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اور ابھی جو آپ نے وہ بتایا نا کوئی وظیفہ بتایا ڈپریشن کے لیے، وہ دوبارہ بتا دیں گے پلیز؟ میں بتلا دیتا ہوں۔ ڈپریشن کے لیے جو وظیفہ ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کسی کو پورا نہیں آتا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہیں تک۔ اچھا اس کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول نہیں ہے، اگر اس طرح کریں گے تو یہ غلط ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہترین طریقہ ہے کہ لام کے بعد جو الف ہے سے کھینچیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں صبح شام، اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو کیفیت ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی کالر، السلام، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن۔ مس رمضان 42۔ مسز رمضان جی جی، عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ عمر ہے 42 اور وزن ہے 95 kg۔ جی ماشاء اللہ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کے لیے کچھ بتنا ہے، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ ہاں جی، ہائی بلڈ پریشر اور ویٹ کے لیے۔ کتنا عرصے سے ہائی بلڈ پریشر؟ سوری، کتنا عرصے سے ہے ہائی بلڈ پریشر؟ یہ نہیں مجھے یاد۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہائی بلڈ پریشر دن میں ہوتا ہے یا رات میں؟ آل دا ٹائم۔ آل دا ٹائم، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، اور میں نے سنا تھا کہیں کہ تخم ملنگا بہت اچھا ہے ویٹ کے لیے، کیا یہ سیف ہے؟ میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن۔ نام مسرت نذیر، عمر 70۔ مسرت زیدی؟
and wazan is over 80. اوور 80 پلس. ٹھیک ہے. عمر وزن کتنا ہے؟ Over 80. وزن ہاں. عمر کتنی ہے؟ عمر 74. عمر 74. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ حکیم صاحب آپ نے وہ تو سنا ہوگا زندگی ایک عذاب باہم ہے، کبھی جنت کبھی جہنم ہے. اگر اس دور سے کوئی گزرے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ظاہر بات ہے ماضی کی کوئی چیزیں یاد آتی ہے تو انسان کے جسم پہ نہیں بلکہ دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر جیسے کوئی آپریشن وغیرہ ہو جائے اچھا ذرا جلدی سوال کی طرف آ جائیں کیونکہ لائن پر کالر کافی ہیں، تو جلدی سے سوال کی طرف آ جائیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، جواب دے رہی ہوں میں ان کو. تو اس کا کیا علاج ہے پلیز بتا دیں. اچھا ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نام عمر وزن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. وعلیکم السلام مسز علی، بالکل آپ کی آواز پہنچ گئی ہے. نام عمر وزن کتنا ہے؟ نہیں مجھے کچھ دوائی نہیں پوچھنی ہے، مجھے نلکوں کے بارے میں پوچھنا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ جو ہینڈ پمپ لگاتے ہیں. اچھا ہینڈ پمپ کے لیے ویسے ہمارا جو ہے وہ کیا نام ہے یہاں تو آج کل تو مطلب ابھی تو ٹی وی پروگرام چل رہا ہے، ہمارا چیریٹی اپیل نہیں چل رہی. اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے جو ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر ہے اس پر کال کر لیں، یا پھر جو ہے ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے پھر انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اتنے آپ مجھے کتنے ہفتے ہو گئے فون کرتے ہو کہ صحیح مجھے نمبر ہی نہیں ملتا. اچھا انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہاں پتہ کریں کہ اسلامک ہیلپ کا کون سا نمبر ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. انشاءاللہ ابھی آپ کو دے دیں گے کنٹرول روم والے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کال نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں تبسم بات کر رہی ہوں. میری عمر 45 اور ویٹ 10 اسٹون ہے. جی مجھے ہر وقت گرمیوں میں بھی سردیوں میں ہر وقت چھینکیں آتی ہے اور فلو رہتا ہے ہر وقت. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ہر وقت فلو رہتا ہے تو فلو باہر بھی آتا ہے یا اندر ہی گلے کی طرف جاتا ہے؟ باہر آتا ہے ہر وقت فلو آتا ہے باہر. اچھا تو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا یہ؟ تقریباً مجھے بہت عرصہ ہو گیا. گرمیوں میں سردیوں میں ہر وقت رہتا ہے فلو بھی اور چھینکیں آتی ہے ہر وقت. اچھا تو آپ کی یہ تقریباً آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ 10 سال ہو گئے تقریباً 2-4 سال تو ہو گئے ہوں گے. 3-4 سال. تو اس کے لیے آج تک آپ نے ڈاکٹر کے بتایا کوئی تو انہوں نے کوئی دوائی وغیرہ دی ہے؟ نہیں بس وہ بولتے ہیں کہ پیراسیٹامول لے لیا کرو اور یہ بس کچھ کوئی خاص. آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال بھی سن لیں پلیز. جی دوسرا سوال میرا یہ آپ نے ایک بار بتایا تھا وہ انار کی چھلکے وہ سکا کے اور وہ پیس کے، اس کے بارے میں پلیز دوبارہ سے بتا دیں تو مہربانی ہوگی. جن کو زیادہ بار بار پیشاب آتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ انار کے چھلکوں کو جو ہے وہ ڈرائی کر لیں. ڈرائی کرنے کے بعد ماشاءاللہ اس کو پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اسے ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 کپ ہلدی والے پانی کے ساتھ جو ہے اسے 1 چمچ جو ہے پاؤڈر اس کو کھا لیں، اوپر سے ہلدی والا کوا پی لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ پیشاب مثانے کی جو تکالیف ہیں، بلڈر کی تکالیف ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہلدی کے پانی میں وہ مکس کرنا ہے پاؤڈر؟ اچھا نہیں پاؤڈر کو منہ میں ڈال دیں چمچ کے ساتھ اور کاوے کو اوپر سے پی لیں. ٹھیک ہے تھینک یو بہت مہربانی. ٹھیک ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیم صاحب کیا ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. نام عمر وزن. نام میرا مسز سلمان. عمر میری 56. مسز سلمان. اور کیا بتایا آپ نے؟ 56. جی. اور وزن کتنا ہے؟ 56 ہے. اور عمر کتنی ہے؟
عمر 56 وزن کا بتایا, سوری. مطلب آپ عمر 56 ہے اور وزن کتنا ہے پھر؟ وزن 56 ہے نا, وزن. اچھا عمر کتنی ہے پھر؟ عمر اتنی بتا رہی ہوں نا. ایک ہوتا ہے عمر, آپ کی ایج کتنی ہے, ایک ہے آپ کا ویٹ. ایج کتنی ہے 56 اور ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ اچھا سوال کیجئے جلدی سے. سوال میرے دو, ایک میرا سوال ہے, ایک میرے بیٹے کا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے میں ناخن جو ہے نا فنگس ہے, کافی ٹائم ہو گیا. پاؤں کے یا ہاتھ کے؟ نہیں, ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے نا اس کے ساتھ میں انگل, اس کی فنگس ہے. اچھا جی ہاں, ناخن میں فنگس ہے, ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کافی ٹائم ہو گیا, 8-9 مہینے کا نہیں آرام آتا نا. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. اچھا دوسرا سوال. دوسرا سوال میرے بیٹے کا بھائی پورے بدن میں دانے ہیں نا, تو میں آپ کو جاننا. بیٹے کی عمر کتنی ہے, بیٹے کا وزن کتنا ہے؟ بیٹے کی عمر 30 سال. جی وزن کتنا ہے؟ 60 کلو. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا کیوں نہیں بتایا پھر؟ آپ کی عمر 56 سے وزن نہیں بتا رہی ہیں آپ اپنا. وزن نہیں بتایا, چھوڑے نا وہ میرے وزن کو. اصل میں کیا ہوتا ہے, میں میرے بیٹے کے پورے بدن دانے نا, میں آپ کو جانا دکھانا چاہتی ہوں نا. اچھا پورے بدن پر دانے, ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. اصل میں کیا ہوتا ہے ناظرین کرام, میں آپ کو ذرا بتلاتا چلوں کہ جب میں کسی کی عمر پوچھتا ہوں, اس سے وزن پوچھتا ہوں, تو مجھے الحمدللہ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو میرے پاس ہی ملے گا کہ پیشنٹ میرے سامنے نہیں ہے. پیشنٹ کا اندازہ میں اس کی ویٹ سے کرتا ہوں, اس کی ایج سے کرتا ہوں. اگر اس کی ایج اور اس کا ویٹ میرے سامنے ہوتا ہے ذہن میں, الحمدللہ میں بتلا دیتا ہوں کہ اس کی بیماری یہ کس وجہ سے. اللہ کا شکر الحمدللہ. پہلے زمانے میں صرف نبض دیکھ کے بتاتے تھے, ہم تو مریض کو بھی نہیں دیکھ رہے اور پھر بتلا دیتے. تو انشاءاللہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام, عمر, وزن؟ نام زینت ہے, عمر 49 اور وزن 9 kg, سوری 9 اسٹون. 9 اسٹون. نام کیا بتایا؟ زینت. زینت. جی بہن زینت فرمائیے. مجھے کھانسی بہت ہوتی ہے رات کو, پتہ نہیں کیوں. ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے بولا کہ ڈائجیشن کی وجہ سے, تو ابھی معلوم نہیں. رات کو جب سونے جاتی ہوں تبھی کھانسی زیادہ آتی ہے. کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے؟ نہیں, ڈرائی کھانسی. اچھا ٹھیک. اچھا صرف ڈرائی کف ہے, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا؟ اور کھجلی بھی بہت ہوتی ہے پورے باڈی میں, کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا شادی شدہ ہیں آپ؟ جی نہیں. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں نہیں. میں ذکر کرتا ہوں میری بہن. ٹھیک ہے جی اوکے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. نام, عمر, وزن؟ سر نام چودھری ظفر. جی چودھری صاحب, چودھری ظفر صاحب. جی عمر چودھری ظفر صاحب, عمر کتنی ہے, وزن؟ عمر 54, وزن 114 کلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چودھری صاحب واقعی چودھری صاحب میں بیٹھے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہیں. قد ماشاءاللہ 6 فٹ 2 انچ. ہیوی ویٹ سر. جی جی فرمائیے, سوال فرمائیے. میں پارا ویٹ چڑھا رہا پہلے پتھر اس کے 140. تو بیک پرابلم نہیں جانی, پہلے تھوڑے نقصی ہلدی کھانا رہا ٹھیک ہو جانتا, اس پہ رہنا ٹھیک ہوا. اچھا بیک پین ہے؟ جی بیک پین ہے, ٹھیک ہے میں ذکر کرتا. اچھا کیا اس کے ساتھ گھٹنوں میں درد بھی ہے؟ نہیں گھٹنوں میں پہلے آلریڈی میں پلے رہا, کبڈی نویں ڈپریشن ہوئے نگا میٹنے گھٹنے ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ. میں ذکر کرتا ہوں کمر درد کے لیے آپ کیا استعمال کریں. ٹھیک ہے مہربانی. تو پہلے تو ساری دوائیوں نال 2 بندے میرے ٹھیک ہوئے. الرجی نہیں ہونی جس کی آپ نے, اے فیور, میرا بیٹا جوان آ, میری وائف. الحمدللہ الحمدللہ. تو دعائیں کرتے ہیں میرے لیے پھر آپ لوگ. ماشاءاللہ روز ہی سوئی تک نہیں, پہلی پھر وہ سنی پہلی پھر تسا نال فون کیتا. الحمدللہ. اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی فیملی کو اسی طرح خوشیوں بھری اور ماشاءاللہ دوائی دارو چھوڑی کے صرف انیاں تو تیل جڑا ہے کیڑا تیل. الحمدللہ. جی
الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو خوشیوں بھری اور صحت بھری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ماشاءاللہ پروگرام ساری ہماری فیملی تک نہیں تے ہر ویلے دعا کرنی. اللہ تساں کی سارے کے خوش رکھے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام, عمر, وزن؟ ہاں, نام ہے میرا گرینڈ سن ہے, اس کا نام ہے حذیفہ اور 16 سال عمر ہے, اور اس کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جلدی ڈائریا ہو جاتا ہے, تو ہر روز. اچھا, حذیفہ کا وزن کتنا ہے؟ وزن تو تھوڑا ہی ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے, پتلا سا. تقریباً 16 سال کے ہیں تو ان کے تقریباً کوئی 30 kg ہے. ہاں, اس سے زیادہ ہوگا شاید. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے, اس کو ڈائریا رہتا ہے؟ ڈائریا بڑی جلدی ہو جاتا ہے بس. اور تو تقریباً ڈائریا پھر کتنا دن رہتا ہے اگر ہو جاتا ہے تو؟ پھر 1-2 دن. پھر اس کے بعد ہر روز اس کو جب بھی کھاتا ہے اس کے بعد اس کو باتھ روم جانا پڑتا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر کو بتایا اس کی کوئی اس کے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یا کوئی اس کی ٹیسٹ وغیرہ کروائیں؟ ابھی نہیں بتایا, تو میں نے کہا شاید آپ سے بات کروں تو کوئی مفید مشورہ. اچھا, یہ بچے کو اس کے علاوہ اس کے خوراک میں, روزانہ کی خوراک میں کیا کھانا پینا ہے؟ بچہ صبح ناشتہ کیا کرتا ہے اور دوپہر کو کیا کھاتا ہے, رات کو کیا کھاتے ہیں؟ ناشتہ کبھی تو تھوڑا بہت لیتا ہے, کبھی زیادہ پورج. ناشتے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ کبھی بنانا, کبھی ایگ, کبھی ایسی چیزیں. اچھا, اس طرح رات کو کھانے میں کیا لیتے ہیں تقریباً؟ رات کو جیسے چاول اور کبھی گوشت ہوتا ہے, کبھی سبزی. اچھا, تو پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں؟ بھوک صحیح لگتی ہے؟ ہاں, بھوک لگتی ہے. اچھا, اس کا میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, نام, عمر, وزن؟ میرا نام فاطمہ ہے اور میرا وزن ہے 24. نو, میرا وزن اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کیجیے. 58 کلو, اور میرا بات سن رہے ہیں؟ بات سن رہے نا؟ جی جی, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. احمد جی, احمد جی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 80 ہے, اباؤٹ 80 ہے. جی, فرمائیے سوال کیا ہے احمد جی کا؟ پچھلے ہفتے میں نے پوچھا تھا پارکنسن کی تکلیف ہے مجھے. کیا بتایا احمد جی؟ احمد جی, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ میں معذرت کے ساتھ پتہ کیا ہے, میں گزارش کروں گا گھر میں اگر کوئی ان کے بیٹے ہیں, بیٹی ہیں, کال کر لیا کریں, ان سے بات پوچھ لیا کریں, تو پھر پورا سوال نوٹ کر لیں, لکھ لیں ان کے ساتھ, پھر مجھے بتا دیا کریں. کیا ہوتا ہے, بزرگ جب کال کرتے ہیں نا, تو میری ایک امید, میں یقین جانے ان سے دعائیں لینا چاہتا ہوں. الحمدللہ مجھے بزرگوں کی بڑی دعائیں ملتی ہیں. تو جب میں دیکھتا ہوں جب ان کی نا امیدی ہوتی ہے نا, تو پھر مجھے بڑی کیفیت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے حضرات کا سایہ شفقت سلامت رکھے. پہلے کالر کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں بھائی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات شامل کریں گے. ہماری بہن ہے, انہوں نے ان کے ماموں خضر ہیں, ان کی عمر 73 ہے, 62 kg ان کا وزن ہے, اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں, ٹانگوں میں جو ہے راشے کی بیماری ہے. اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ دیکھیں, اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ زعفران کا استعمال کیا جائے, اور زعفران کے ساتھ ہلدی والا دودھ استعمال کیا جائے, لیکن صبح ناشتے کے بعد. جب صبح ناشتہ کر لیں تو ناشتے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد جو ہے, یا 45 منٹ کے بعد آپ زعفران کا دودھ بنا لیں, زعفران کا پاؤڈر بنا لیں, وہ سب سے اچھا طریقہ. زعفران کا پاؤڈر بنا لیں, ہلدی کا پاؤڈر بنا لیں, دونوں کی جو ہے زعفران کا پاؤڈر جو ہے وہ تقریباً چٹکی بھر لے لیں, اور ہلدی جو ہے وہ ½ ٹی اسپون لے لیں. دودھ کے اندر سے بغیر جو ہے کیا دودھ جو ہے اس کے اندر مکس کر لیں, اور اگر شوگر نہیں ہے تو اس کے اندر شہد بھی ڈال دیں. اگر شوگر ہے تو پھر شہد کا استعمال نہ کریں. اس دودھ کے اندر اس کو پھینٹ لیں, اور اس کو صبح کے وقت میں جو ہے اس کو صبح ناشتے کے بعد اسے دے دیا کریں. اس سے انشاءاللہ راشے کی بیماری ختم ہوگی. اور اور جو ہے ان کے ٹانگوں کا مساج بھی کریں, ہاتھوں کا مساج بھی کریں, زیتون کے تیل کے ساتھ, کلونجی کے تیل کے ساتھ, تیل کے ساتھ, یہ تینوں تیلوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ ان کی راشے کی بیماری ختم ہو جائے گی. ایک اور سوال آپ کا یہ ہے, آپ کی امی ہیں, ان کی عمر 80 سال ہے, 60 kg ان کا وزن ہے, انسولین 40 سال سے ان کو شوگر ہے, اور رات کو ان کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. کنٹرول کیسے ہو, اس کے لیے پتا ہے. دیکھیں, شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کالے جو لے لیں 100 گرام,
اور میتھی دانہ لے لیں 100 گرام، اور اسی میں آپ لے لیں کاجو، وہ بھی 100 گرام، اور اس میں یہ اس کو مکس کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور رات کو سوتے وقت آپ اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز کنٹینیوسلی کالے جو، اور جیسے میں نے ذکر تھا اس کے اندر آپ بھنے ہوئے چنے اس کو بھی گرائنڈ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ صرف شوگر کو کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ شوگر کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری جو ہو جاتی ہے تو اس کمزوری کو بھی یہ کور کرے گا. تو یہ 100 گرام کاجو، 100 گرام کالے جو، 100 گرام کاجو، اور 100 گرام جو ہے میتھی دانہ، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے یہ اس کو مکس کر لیں، اور اس کو آپ جو ہے رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور بہن ہے، ان کے اوپر جو ہے 72 kg 72 ان کی ایج ہے، 73 ان کا ویٹ ہے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں، اور نم ہو گئی ہیں. اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں پاؤں کا سن ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ پاؤں میں خون کا دوران نہیں ہو رہا. اگر پاؤں کو کرسی پر آپ بیٹھتی ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، یا پاؤں کو لٹکا کر بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پاؤں جو ہے سو جاتے ہیں، یا صرف بیٹھے رہتے ہیں تو اس وجہ سے پاؤں کی انگلی سو جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ایک تو اس کا مساج کیا جائے. مساج کا طریقہ میں نے ذکر کیا، صرف تیل کا مساج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پانی کو گرم کر لیں، پانی ابال لیں، اور اس پانی کے اندر اور پانی مکس کر لیں، اور اس کے اندر پنک سالٹ جو ہے وہ 10 چمچ ڈالیں، اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالنے کے بعد اس پانی کے اندر اپنا پاؤں رکھ لیں. آدھے گھنٹے کے لیے پاؤں اس میں ڈبو دیں، اور اس کے بعد کیا کریں، جب پاؤں نکالیں تو پھر پاؤں کو اچھی طریقے سے گرم کسی کا تولیہ وغیرہ سے سکھا دیں، اور اس کے بعد تیل سے مساج کریں. سوتی ساکس میں سوتی جرابیں جو ہے وہ پہن لیں، اور اس کے بعد رات کو سو جائیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہفتے میں 2-3 دفعہ کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ہماری ایک اور مسز انور تھی، ان کا جواب میں دے چکا. مسز رمضان ہے، ان کی عمر 42 ہے، اور 95 ان کا ویٹ ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے کچھ بتا دیں. ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت پیارا نسخہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. ہائی بلڈ پریشر کے والے جو ہے وہ پالک کا جوس استعمال کریں، یا پالک کو استعمال کریں، یا اسی طریقے سے رات کو میتھی دانے کو گھیلا کر لیں، اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں. کنٹینیوسلی 3 مہینے کا آپ استعمال کریں. رات کو میتھی دانے کو گھیلا کریں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں، میتھی دانے کھا لیں. انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. اسی طریقے سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ گرم سانسیں منہ سے باہر نکالیں، ایکسرسائز کریں، اور باہر فریش جگہ پر تھوڑا سا جائیں تو لمبی لمبی سانسیں، مثال کے طور پر اس طریقے سے گرم سانسیں نکالیں تو انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا نیچے آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وضو کر لیں فوراً. جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو فوراً وضو کر لیں، تو اس سے وضو کرنے کی سے بھی بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. تیسرا وہ ہے یہ طریقہ کہ آپ جو ہے دھنیا اور سونف کا کعوہ بنائیں، اور اس کو استعمال کریں. اس سے بلڈ پریشر بھی نیچے آ جاتا ہے. بہن مسرت سوال کر رہی تھی بہت طویل کوئی، کیونکہ معذرت کے ساتھ دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے بات کروں، اور آپ کے لوگوں کے مزے سے بڑی اچھی گفتگو سے، لیکن کالر کافی ہوتے ہیں تو بات پوری نہیں ہو سکی، میں معذرت کے ساتھ. تو ہماری ایک اور بہن ہے تبسم ہے، ان کی عمر 45 ہے، اور 10 اسٹون ان کا وزن ہے. ہر وقت جو ہے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور فلو بہت زیادہ رہتا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں. سب سے بہترین نسخہ میرا وہ ہے اس ملک کے اندر، وہ ماشاءاللہ رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت میں کلونجی کا تیل 1 چمچ، شہد 1 چمچ، ادرک کا جوس 1 چمچ، یہ صبح نہار منہ آپ استعمال کریں، رات کو سوتے وقت استعمال کریں. دن میں آپ کعوہ استعمال کریں، ادرک 3 انچ کا ٹکڑا، اور کلونجی جو ہے وہ 1 ٹی اسپون، اور اسی طریقے سے سونف 1 ٹی اسپون. اس کا کعوہ بنائیں. کعوہ بنانے کے بعد اس کے اندر شہد ڈالیں، اس کو پی لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پابندی سے کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ فلو کی کیفیت ختم ہو جائے گی. ایک اور ہماری بہن ہے مسز سلمان، ان کی 56 ان کی عمر ہے، اور یہ ان کا ویٹ ہے پتہ نہیں چلا، سب مکس ہی ہو گیا. تو ناخنوں میں فنگس ہے. دیکھیں ناخن میں فنگس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ میتھی دانے کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، اس کے اندر آپ ویسلین جو ہے یہ مکس کر لیں. اس کو ویسلین کو یعنی کہ 1 چمچ آپ ویسلین لے لیں، اور 1 چمچ میتھی دانا لے لیں، اس کو اچھی طرح مکس کریں، اور ناخنوں کی جہاں فنگس اس کے اوپر لگا دیں. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس پر کلونجی کا تیل لگانے سے فنگس ختم ہو جاتی ہے. ان کے بیٹے ان کے پورے جسم پر دانے، اس کے لیے کچھ بتائیں. پورے جسم پر دانے کے لیے میتھی دانے کا پانی ابالیں. جب نہا لیں، نہانے کے بعد نہانے کے بعد جو ہے پانی میتھی دانے کا ابلا ہوا پانی جو ہے جو ٹھنڈا ہو جائے اس کو جو ہے اپنے جسم پر ڈال دیں. اس سے انشاءاللہ دانے وغیرہ جو ہے اور ختم ہو جائیں گے. اور رات کو میتھی دانے کو گھیلا کریں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پلائیں پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ اندرونی طور پر جگر کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی، اور زیادہ گرم اشیاء سے پرہیز کریں کھانے سے. فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں اور قبض نہ ہونے دیں. زینت بہن ہے 49 ان کی عمر ہے، 9 اسٹون کا وزن ہے. کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈرائی کف ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں.
ڈرائی کپ کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کافی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں یا قہوہ پیتے ہیں، اس کے اندر 1 چمچ دیسی گھی وہ ڈال کر پی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نسخہ جو میں نے ذکر کیا، صبح نہار منہ کلونجی کا تیل 1 چمچ، ادرک کا جوس 1 چمچ، اور شہد جو ہے وہ 1 چمچ صبح نہار منہ رات کو سوتے وقت کھائیں، انشاءاللہ ڈرائی کپ بھی ختم ہو جائے گی۔ چودھری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے بیک میں کمر میں کافی تکلیف ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ہلدی والے دودھ کے اندر 1 انڈے کی زردی، آرگینک انڈا لے لیں، اس کی زردی جو ہے اس کے اندر پھینٹ کے اس کو پیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز 3 دن آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کمر کا درد ختم ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ یہ انڈے کی زردی بہت مفید ہے، لیکن کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو پھر صبح اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت میں 1 لہسن جو ہے وہ صبح کے وقت میں نہار منہ جو ہے وہ استعمال کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی بیک پین کے لیے کافی اور بھی نسخے ہیں، انشاءاللہ پھر میں ذکر کروں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ رات کو سوتے وقت یہ جو ہلدی والا دودھ اور اس کے انڈے میں ڈالا ہے نا، اس کے ساتھ آپ میتھی دانا بھی 1 چمچ بھی کھا لیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بہن ہے، ان کا بیٹا حذیفہ ہوتا ہے، اس کو ڈائریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔